إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اور معزز سامعین، گزشتہ درس میں ان آیات مبارکہ کا آپس میں ربط بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، جس کا ایک ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ مربوط ہے۔ ہر آیت کا اگلی اور پچھلی آیت مبارکہ سے تعلق ہے۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑے بڑے اہل علم نے تفسیر القرآن بالقرآن اس پر خاص توجہ دی۔
کہ قرآن کا وہ مفہوم جو اس کے نظم سے سمجھ آتا ہو، ہر آیت کے اختتام کا آیت کی ابتدا سے تعلق ہے، ہر سورت کے اختتام کا اگلی سورت کی ابتدا سے ایک تعلق ہے، ایک جوڑ ہے۔ اس میں عربی زبان میں امام رازی نے تفسیر کبیر میں تفصیل سے کام کیا ہے، اور اس سے زیادہ تفصیل امام بقائی کی نظم الدرر فی تناسب الصور، وہ ہے ہی قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن۔ اردو میں مختصر انداز میں اس پہ کام ڈاکٹر سید حامد حسن بلگرامی رحمہ اللہ، جو سابق وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور رہے ہیں، فیوز القرآن میں انہوں نے اس پہ اختصار کے ساتھ کام کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر سے مفاہیم کو اخذ کرنا، صورتوں کے اندر سے مفاہیم کو لینا۔ اس کی مثال پہلے بھی کبھی بیان کی، حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں حیران ہوتا ہوں، ایسے بندے پر مجھے تعجب ہوتا ہے جس کو یہ ڈر ہو کہ لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کوئی اس کو شر پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیوں نہیں پڑھتا۔ پوچھا گیا کہ اس استجاب کا سبب کیا ہے، کیوں آپ حیران ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے فوراً بعد اس کے پڑھے جانے کے اثر کو بیان کیا۔ کہ جب اصحاب بدر نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ واپس پلٹے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ان کو اللہ کی نعمتیں مل گئیں۔ وَلَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اور کوئی برائی ان کے قریب نہ آ سکی، چھو بھی نہ سکی۔ تو فرمایا قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہی اس کے پڑھنے کا فائدہ بیان ہوگا۔ فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو کسی غم میں مبتلا ہو۔ غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، گزرے وقت میں کسی واقعے کو یاد کرنا۔ غم ماضی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ایک بندہ فیل ہو گیا، اس کو غم ہے، کسی کا کوئی عزیز انتقال کر گیا، اس کو غم ہے، چوری ہو گئی تو یہ غم ہے، کوئی نقصان اور ہو گیا تو وہ غم ہے، عبادت چھوٹ گئی تو اس کا غم ہے۔
غم ماضی سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے شخص پر جو کسی غم میں مبتلا ہو، وہ کیوں نہیں کہتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پوچھا گیا کہ اس تعجب کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا فاستجبناہ من الغم فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ ہم نے لا الہ الا انت سبحانہ انی کنت من الظالمین، جیسے ہی یونس علیہ السلام نے یہ پڑھا ہم نے فوراً ان کی بات کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے غم سے اس کو نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام پر یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آئندہ بھی کوئی غم میں ہمیں ایسے پکارے گا تو جیسے یونس علیہ السلام کو ہم نے غم سے چھٹکارا عطا فرمایا، بعد میں بھی کوئی لا الہ الا انت سبحانک کہے گا، ہم اس کو بھی اسی طرح غم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا جس بندے کے پاس کوئی نعمت ہو اور وہ اس نعمت کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ یہ نعمت مجھ سے ضائع نہ ہو، مجھ سے چھین نہ لی جائے، واپس نہ لے لی جائے، تو وہ کیوں نہیں کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ فرمایا تعجب کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے جو باغ تباہ ہو گیا تھا، جو باغ برباد ہو گیا تھا، تو جس کا برباد ہوا اس کو کہا گیا کہ تو نے کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اذ دخلت جنتک، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا۔ جب کسی چیز کو دیکھ کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا جاتا ہے تو اس نعمت کو اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرما لیتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پہ آ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا جس بندے کو یہ خدشہ ہو یا یہ علم ہو کہ کوئی لوگ اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، کوئی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں پڑھتا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ؟ پوچھا گیا کہ اس تعجب کی کیا بات ہے؟ تو فرمایا قرآن حکیم میں اس آیت کے ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ جب پڑھا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو دشمن کا جو مکر تھا، دشمن کا جو چال تھی، اللہ نے اس کو پڑھنے والے کو محفوظ فرما دی۔ دشمن کی چال اس کے خلاف کارگر نہ ہو سکی، دشمن کی چال اس پر چل نہ سکی، کوئی اس کو فریب نہ دے سکا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جب معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے پھر وہ اللہ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے حضرت امام نسائی رحمہ اللہ کی السنن الکبریٰ میں، بڑی اہم روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ پہلی امتوں میں سے بھی کسی بندے نے کوئی اچھی بات کی تو آپ اس کا حوالہ دیتے تھے، اپنی امت کے لیے اس کو بیان کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے نیک لوگوں، صالحین یا انبیاء کرام کی باتیں اپنی امت تک پہنچائیں، واقعات بیان فرمائے۔
ان میں سے جناب لقمان، جن کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے یا کوئی اور صالح نیک شخصیت تھی جن کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، ان کے نام پہ قرآن مجید میں سورہ لقمان ہے، اور فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ تو ان کی حکمت کی باتیں قرآن حکیم میں بیان ہوئی۔ کچھ چیزیں کچھ بزرگوں نے بعد میں جمع کی ہے۔ یہ جو حضرت شیخ عطار رحمہ اللہ کا پندنامہ ہے، پندنامے کے آخر میں حضرت لقمان کی 100 نصیحتیں ہیں اپنے صاحبزادہ والا شان کے نام، وہ بڑی اہم ہے، بڑی ضروری ہے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ یہ وہ 100 نصیحتیں ہیں جو بزرگوں نے مختلف کتابوں سے اخذ کی ہیں، حاصل کی ہیں اور جمع کر کے امت کے لیے ایک تحفہ پیش کیا۔ ان کی کچھ نصیحتیں قرآن مجید میں محفوظ ہیں، کچھ نصیحتیں حدیث میں، جن میں یہ ہے السنن الکبریٰ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب لقمان یہ ارشاد فرماتے تھے، جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لیتا ہے۔ امام ابن عبد البر اندلسی رحمہ اللہ نے جامع بیان العلم میں دور فاروقی کا ایک واقعہ، سچا واقعہ نقل کیا، جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ سفر پہ روانہ ہوں تو 2 نفل پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، پیچھے میرا جو گھر بار ہے، اولاد ہے، مال ہے، یہ سب تیری حفاظت میں ہے، اللہ کے سپرد کر کے چلا جائے۔ صحیح مسلم میں جو دعا بتائی گئی سفر پہ جاتے وقت، وہ ہمارے ہاں تو اتنا معمول نہیں ہے، عرب میں گاڑی میں بیٹھتے ہی لوگ پڑھتے ہیں۔ سعودی ایئر لائن پہ اگر سفر کریں تو وہ فوراً اس کو چلا دیتے ہیں، اتنی لمبی بھی نہیں ہے، طلباء کے لیے یاد کرنا آسان ہے۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی۔ اے اللہ، ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں، ہم جس سفر پہ نکلنے لگے ہیں اس سفر میں ہمیں بر، نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرما، نیکی اور تقوی کی توفیق دینا۔ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اور یا اللہ ایسے عمل کی توفیق دینا جس میں تیری رضا ہو۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَا، یا اللہ ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دے اور یہ جو دور کا پینڈا اور دور کا فاصلہ ہے اس کو لپیٹ کر ہمارے لیے مختصر کر دے۔ یعنی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آپ 10 میل کا سفر ایسے کریں اللہ کی قدرت سے کہ آپ 2 میل میں جتنا بندہ کر لیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے کے مسافر بنتے ہیں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ 10 گھنٹے کا سفر ہے آپ نے 2 گھنٹے میں کر لیا۔ اس کی ایک اور خاص بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، علیکم بالدجلہ، دلجا، فرمایا کہ ایسے کیا کرو، سفر رات کو کیا کرو، اس لیے کہ رات کے وقت زمین کی تنابوں کو کھینچ لیا جاتا ہے اور فاصلہ کم ہو جاتا ہے۔ کبھی لوگ آپ سفر کر کے دیکھیں پیدل یا گاڑی کا، دن کو اگر آپ نے سفر کیا آپ 10 گھنٹے میں پہنچے، رات کو ممکن ہے کہ آپ 5 گھنٹے میں اتنا سفر کر لیں۔
یہ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ زمین کے تنابیں تمہارے لیے کھینچ۔ ہمارے ایک پیر بھائی تھے صوفی ولی محمد صاحب، انہوں نے اپنے حضرت کے وصال کے بعد یہ بات مجھے بتائی۔ فرمایا کہ حضرت کے گاؤں سے ہم ایبٹ آباد آ رہے تھے، وہ جیپ کا سفر اس وقت 4 گھنٹے کا تھا، تو کافی دیر سٹاپ پہ کھڑے رہے۔ کہتے میں تھا اور حضرت تھے، تو گاڑی نہیں آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا ولی محمد ہاتھ میرے ہاتھ ہی دے۔ ان کا ہاتھ پکڑا اور حضرت نے قرآن مجید کی اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ آیت پڑھی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم زمین کو اس کی تنابیں کھینچ کر لے آئیں گے؟ کہتے ہیں حضرت نے یہ آیت پڑھی تو مجھے ایسے پتہ چلا کہ مجھے چکر آیا، جیسے بندہ گرتا ہے، میرا دماغ گھومنے لگا، اور جب میری آنکھ کھلی تو ہم ایبٹ آباد میں ایک چوک میں کھڑے تھے۔ وہ 4 گھنٹے کا سفر وہ اتنے چند سیکنڈ میں ہو گیا، اور فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کسی سے بیان نہیں کرنا۔ قرآن مجید کی آیت اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها، وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ تو روح والے لوگ تھے۔ آپ خود یہ تجربہ کر لیں، رات کے وقت سفر میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے اور لمبا سفر جلدی طے ہو جاتا ہے۔ اب اگر یہ ممکن نہ ہوتا کہ 10 گھنٹے کا سفر 5 منٹ میں ہو جائے تو یہ دعا رسول کریم کیسے بتاتے؟ صحیح مسلم میں یہ دعا ہے وَتْوِ عَنَّا بُعْدًا، یا اللہ سفر کے بُعد کو ہمارے لیے لپیٹ دے۔ سفر کا جو بُعد ہے، سفر کی جو دوری ہے، اس کے لیے ہمارے لیے لپیٹ دے کہ جو لمبا سفر ہے ہمارے لیے مختصر ہو جائے۔ اللہ ایسی برکت ڈال دیتا ہے۔ وَتْوِ عَنَّا بُعْدًا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، یا اللہ سفر میں تو ہی ہمارا ساتھ دینے والا ہے، اور والخلیفۃ فی الاہل والمال، خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور اپنی جگہ آپ نائب چھوڑ کے جائیں۔ فرمایا اللہ ہم سفر میں جا رہے ہیں، پیچھے ہمارے مال کی حفاظت، ہماری آل اولاد کی حفاظت اللہ تیرے ذمہ ہے۔ والخلیفۃ فی الاہل والمال، ہمارے اہل میں اور مال میں اللہ کریم تو پیچھے رہنے والا۔ خلیفہ کا من ہے پیچھے رہنے والا، پیچھے رہ جانے والا۔ اللہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں، گھر میں بھی تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مال میں بھی تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر، یا اللہ سفر کی تھکاوٹ سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وکآبۃ المنظر، اور یا اللہ کسی تکلیف دہ منظر سے ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں کہ سفر میں ہمیں اپنے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے وہ منظر بھیانک ہو، ہمارے لیے کربناک ہو، ہمارے لیے تکلیف دہ ہو۔ اور اس میں بڑا خاص لفظ ہے وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، یا اللہ ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں کس چیز سے کہ جب ہم واپس آئیں یا ہماری حالت بری ہو یا گھر بار کی حالت بری ہو، یعنی یا اللہ جب ہم آئیں تو ہم بھی ٹھیک ٹھاک واپس آئیں، جب گھر میں آئیں تو گھر بھی ٹھیک ہو، آل و عیال بھی ٹھیک ہو۔ اب یہ نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا ہے صحیح مسلم شریف کی، اس کو یاد کر لینا چاہیے سفر میں جاتے ہوئے۔ مجھے ایک دلچسپ بات یاد آ گئی، یہ موڑا شریف سے ایک کتاب چھپی ہے ترنول سے، اس میں ایک عمل لکھا ہوا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ حضرت کا بتایا ہوا ہے اس خاندان کا یا پھر کسی اور بزرگ نے وہاں بتایا اور وہاں لکھا گیا۔ ایک بزرگ کے حوالے سے کہ حفاظت کے لیے فرماتے تھے کہ حضرت پیر خان صاحب جو باوجی صاحب کے صاحبزادے تھے، فرماتے تھے جب سفر میں بندہ جانے لگے، آپ دیکھیں ہر بندے کو یہ حدیث کی دعا تو یاد اس طرح نہیں ہوتی، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال، تو عام لوگوں کو اس طرح بتاتے تھے کہ جب گھر سے نکلنے لگو تو گھر سے نکلتے ہوئے پچھلی سائیڈ پہ اندر کی طرف دروازے پہ انگلی کے ساتھ اس طرح لکھ دو لا الہ الا اللہ، اور یہ نیت کرو کہ جب میں خیر خیریت سے اپنے گھر میں واپس آؤں گا تو میں محمد رسول اللہ لکھ کر کلمے کو مکمل کروں گا۔ تو فرمایا حضرت پیر خان صاحب فرماتے تھے
کہ آ کر جب آپ آئیں گے تو پھر اس کو مکمل کر دیں۔ آپ بحفاظت آئیں گے، آپ بھی خیریت سے آئیں گے، گھر بھی خیریت سے ہوگا۔ پوچھا گیا کہ حضرت اس کی وجہ؟ فرمایا لا الہ الا اللہ لکھ کے چھوڑ جاؤ اور اللہ سے وعدہ کرو کہ واپس آؤں گا خیر خیریت سے تو محمد صلی اللہ علیہ لکھوں گا۔ اللہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ کلمے سے میرے حبیب کا نام میرے نام سے جدا ہو، اس لیے تمہیں خیریت سے لائے گا اور تم اس کلمے کو مکمل کر دینا۔ بزرگوں کے تجربات ہیں، اس کو آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور خلافت میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک بندہ سفر پہ جانے لگا، اس نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، نفل پڑھے، اور پھر اس کی اہلیہ امید سے تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس نے اللہ کے سپرد کیا اور سفر پہ چلا گیا۔ وہ 3 ماہ یا کچھ عرصے بعد واپس آیا، بیوی اس کی فوت ہو چکی تھی، بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو وہ ایک دن قبر پہ گیا تو اسے قبر کے اندر سے رونے کی آواز آئی، اس کو کوئی احساس ہوا۔ 2-3 دن ایسا ہوتا رہا، اس نے جب قبر کو کھولا تو ماں کی چھاتیوں پہ بچہ دودھ پی رہا تھا۔ بندہ پریشان ہوا، مشہور ہو گئی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک معاملہ پہنچا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا، بلایا اور فرمایا کہ بتاؤ جب تم سفر پہ جانے لگے تھے تم نے کیا کیا تھا، کوئی عمل کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیگم کے شکم پہ، پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا تو نے صرف اس بچے کو اللہ کے سپرد کیا تھا، اس لیے جب تو آیا تو تجھے زندہ ملا، اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتا تیرے واپسی تک اللہ اس کی ماں کو بھی زندگی عطا فرماتا۔ جامع بیان العلم امام ابن عبد البر اندلسی بہت بڑا نام ہے، مغرب میں ان کے بعد پھر اس پائے کا عالم پیدا نہیں ہوا۔ موطا امام مالک کی سب سے وسیع جو شرح ہے 20 جلدوں میں الاستذکار امام ابن عبد البر اندلسی کی ہے، اتنے بڑے، اور ان کی ایک اور کتاب ہے، اور انہوں نے 14 جلدوں میں ایک الگ کتاب موطا امام مالک پہ لکھی ہے۔ ایک تو موطا امام مالک کی شرح الاستذکار، اور دوسری ان کی کتاب ہے التمہید لما فی الموطا من الاسانید، جس میں آپ نے موطا امام مالک کی اسناد پہ کام کیا ہے، اس کی سندوں پہ کام کیا ہے، اور غالباً وہ 18 جلدوں کی میرے پاس موجود ہے، التمہید لما فی الموطا من الاسانید۔ کتنی بڑی شخصیت ہے، انہوں نے یہ واقعہ اپنی سند کے ساتھ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، فرمایا اگر تو یہ کہہ دیتا نا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت کرتا۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہے، میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں ربط یہ ہے کہ پیچھے حرام چیزوں کا بیان ہوا کہ خنزیر حرام ہے، ذبح کے وقت جس چیز پر اللہ کے علاوہ، یہ لفظ ذبح ہوتا ہے، جو چیز ذبح کر دی جائے اس کو ذبحن کہتے ہیں، ذبح ذبح ہو جانے والی چیز، اور ذبح یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہے ذبح کرنا کسی چیز کو، اس کو چھری کے ساتھ، تیز دھار آلے کے ساتھ اس کو زخمی کر کے ذبح کرنا۔ تو ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لیا جائے، کسی اور مخلوق کا نام لیا جائے اللہ کے علاوہ، تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ حرام چیزوں کے بیان کے بعد سوال پیدا ہوا کہ حلال چیزیں کیا ہیں، تو اس پر ارشاد فرمایا گیا کہ پاکیزہ اور ستھری چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ان طیبات پر گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آئندہ درس میں اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا